اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 518، ساتواں اور آخری حصہ۔ اصحاب اور تلامذہ۔ نمبر 1، حماد ابن عیسیٰ۔ انہوں نے امام سجاد علیہ السلام سے امام جواد تک کا دور دیکھا ہے اور اصحاب اجماع میں شمار ہوتے ہیں۔ نقل روایات میں اس قدر محتاط تھے کہ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہونے والی صرف 70 روایات کو اخذ کیا اور ان میں سے بھی چھان پھٹک کر کے صرف 20 کو اختیار کیا جس میں کسی طرح کے نقص و تغییر کا امکان نہیں تھا۔ امام کاظم علیہ السلام سے دعائے خیر کی التماس کی تو آپ نے مکان، زوجہ، فرزند، خادم اور 50 سال تک حج کی دعا دے دی اور امام کی دعا کی برکت سے تمام نعمتیں حاصل ہو گئیں، لیکن 50 حج کے بعد پھر حج کا ارادہ کیا تو غسل احرام کرتے وقت سیلاب کی نذر ہو گئے اور غریق جحفہ کا لقب پائے۔ نمبر 2، ابو عبداللہ عبد الرحمن ابن الحجاج البجلی الکوفی۔ صفوان ابن یحییٰ کے استاد تھے اور امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ ایک عرصے کے بعد راہ حق کی طرف آئے اور امام رضا علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور اسی زمانے میں انتقال بھی فرمایا۔ امام علی رضا علیہ السلام انہیں جنت کی بشارت دی ہے اور امام صادق علیہ السلام ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدینہ سے مناظرہ کرو، مجھے اپنے اصحاب میں تم جیسے افراد کی ضرورت ہے۔ ابو الحسن کی طرف سے یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ نے عبد الرحمن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دل پر گراں تھے، لیکن اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ دشمنوں کے دل پر گراں تھے یا میرے دل میں گراں قدر تھے، یا اس اعتبار سے گراں تھے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا اور ان کے باپ کا نام حجاج تھا، اور صاحبان ایمان کے دلوں میں یہ دونوں نام گراں ہیں، جیسا کہ سبط ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر نے اپنے ایک فرزند کا نام معاویہ رکھ دیا تھا تو سارے بنی ہاشم نے ان سے ترک تکلم کر دیا کہ بنی ہاشم اس نام کو مصلحت کے طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 3، عبداللہ ابن جندب بجلی کوفی۔ اصحاب امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام میں ثقہ جلیل القدر تھے اور حضرت کے وکیل بھی تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے خدا اور رسول کے راضی ہونے کی ضمانت دی تھی اور انہیں جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ انہی کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ میدان عرفات میں زار و قطار رو رہے تھے تو ابراہیم ابن ہاشم نے کہا کہ میں نے اس شان کا وقوف تو کبھی نہیں دیکھا، تو فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنے حق میں کوئی دعا نہیں کی اور ہر دعا برادران ایمانی کے حق میں کی ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص برادران ایمانی کے حق میں دعا کرتا ہے رب کریم کی طرف سے عرش اعظم سے آواز آتی ہے کہ تجھے اس کا 1,00,000 گنا دیا جائے گا، تو میں نے نہیں چاہا کہ قدرت کی طرف سے 1,00,000 گناہ کا انکار کر دوں اور اپنی گناہ گار زبان سے اپنے حق میں صرف ایک دعا کروں جس کے قبول ہونے کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ انہی عبداللہ ابن جندب نے ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا کہ میں ضعیف العمر ہو گیا ہوں، لہٰذا ایسا کوئی ورد تعلیم دیں کہ میرے علم و فہم میں اضافہ ہو جائے اور وہ میرے لیے سبب تقرب الہی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ بکثرت یہ ورد پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 4، ابو محمد عبداللہ ابن المغیرہ بجلی کوفی۔ فقہائے اصحاب میں مرد ثقہ تھے اور دین و ورع میں بے مثل و بے نظیر تھے، اصحاب اجماع میں شمار ہوتے تھے اور تقریباً 30 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں واقفیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اتفاق سے حج کے لیے گیا تو دیوار کعبہ سے لپٹ کر گریہ کر کے دعا کی کہ خدایا مجھے صحیح دین کی ہدایت فرما، تو اچانک یہ خیال پیدا ہوا کہ امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کروں، چنانچہ حج کے بعد مدینے گیا اور حضرت کے در دولت پر حاضر ہو کر اطلاع بھجوائی کہ ایک شخص عراق سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی کہ عبداللہ ابن مغیرہ آ جاؤ۔ میں حیرت زدہ رہ گیا اور میں نے فوراً حضرت کی امامت کا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہاری دعا مستجاب ہو گئی، تو مجھے حضرت کی امامت کا مزید یقین کامل ہو گیا اور الحمدللہ کہ اسی عقیدے پر قائم ہوں۔ عبداللہ ابن یحییٰ الکاہلی الکوفی۔ یہ
اور ان کے بھائی اسحاق دونوں امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں، اور امام کاظم علیہ السلام ان پر خصوصی عنایت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ علی ابن عقیل کو نصیحت فرمائی تھی کہ کاہلی کا خاص خیال رکھنا، اور اسی بنا پر وہ ان کے تمام مصارف کی کفالت کیا کرتے تھے اور سارے خاندان کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حج کے بعد امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، اب خیر زیادہ کرو، تمہارا وقت موت قریب آ گیا ہے۔ عبداللہ نے رونا شروع کر دیا، فرمایا گریہ مت کرو، تمہارا شمار میرے شیعوں میں ہے اور تمہاری عاقبت بخیر ہے۔ یہ سن کر عبداللہ مسرور ہو گئے اور چند دنوں کے بعد انتقال فرما گئے۔ نمبر 6، علی ابن عقیل اصلاً کوفے کے رہنے والے تھے، لیکن قیام بغداد میں تھا۔ اجلاء اصحاب امام کاظم علیہ السلام میں تھے اور حضرت کی خصوصی عنایات کا مرکز تھے۔ سن 124 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے، جس کے بعد ان کے والد مروان الحمار کے خوف سے وطن چھوڑ کر فرار کر گئے اور والدہ نے بھی مدینے میں قیام کر لیا، یہاں تک کہ مروان الحمار قتل ہو گیا اور بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی تو دونوں ظاہر ہوئے، اور علی ابن عقیل کے والد نے سن 185 میں انتقال کیا، اور علی ابن عقیل امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے، یہاں تک کہ حضرت نے جہنم سے نجات کی ضمانت عطا فرمائی اور حضرت کے حکم سے بادشاہ کے وزیر مقرر ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام بھی بچپنے ہی میں انہیں دعائے خیر سے نوازا تھا، اور علی ابن عقیل نہایت درجہ صاحب خیرات تھے، یہاں تک کہ ایک سال میں 150 افراد کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے روانہ کیا۔ علی ابن عقیل کے واقعات دور وزارت شہرۂ آفاق ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام ان پر اس قدر مہربان تھے کہ ایک مرتبہ ابراہیم جمال سے ملاقات نہیں کی تو حضرت نے مدینے میں ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا ابراہیم کو راضی کرو، اور پھر باعجاز اکرات میں انہیں مدینے سے کوفے پہنچایا، اور انہوں نے ابراہیم سے معافی مانگی اور پھر واپس حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علی ابن عقیل نے سن 180 میں اس وقت انتقال فرمایا جبکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں تھے۔ بعض حضرات نے سن وفات 182 قرار دیا ہے۔ مفضل بن عمر کوفی جعفی، شیخ نجاشی اور علامہ نے ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، لیکن دیگر علماء رجال نے تعریف اور توثیق کی ہے اور نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے، اور امام صادق علیہ السلام نے ان کے پاس ایک رقم رکھوا دی تھی کہ اس کے ذریعے اصحاب کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح کرائے، اور محمد بن سنان کی روایت ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مفضل میرے لیے باعث انس و راحت ہے، اسی طرح تم حضرت رضا اور جواد کے لیے باعث انس و راحت ہوگے۔ عبداللہ ابن فضل ہاشمی راوی ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، مفضل ابن عمر وارد ہو گئے، حضرت نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، اور اے کاش میرے کل اصحاب اتنے ہی صاحب معرفت ہوتے جتنے تم ہو۔ مفضل نے عرض کی مولا اتنا بلند نہ کیجیے، فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہارا مقام دیا ہے۔ عرض کی پھر جابر ابن یزید کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا کہ جس طرح رسول اکرم کے لیے سلمان فارسی تھے۔ عرض کی کہ اور داؤد ابن کثیر رقی؟ فرمایا جس طرح مقداد ابن الاسود تھے۔ اس کے بعد عبداللہ سے فرمایا کہ رب العالمین نے ہماری ارواح کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری ارواح کو ہماری ارواح سے۔ میرے پاس میرے تمام شیعوں کی فہرست موجود ہے، مشرق و مغرب مل کر بھی نہ ایک فرد کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کمی۔ عبداللہ نے فہرست کا اشتیاق ظاہر کیا تو آپ نے صحیفہ نکال کر دکھلا دیا، اور عبداللہ نے آخر میں اپنا نام دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ نمبر 8، ابو محمد ہشام ابن الحکم کوفے میں پیدا ہوئے، واسط میں پلے بڑھے اور آخر میں بغداد میں مقیم ہو گئے، وہیں ان کی تجارت کا سلسلہ تھا۔ اصحاب امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں اور نہایت درجہ کے ذکی اور ہوشمند تھے، علم کلام اور مناظرے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ سن 179 میں کوفے میں انتقال فرمایا تو امام رضا علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے رحمت فرمائی، اور امام جواد علیہ السلام کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے، وہ ہم اہل بیت کے حق سے بہترین دفاع کرنے والے تھے۔ عمیر ابن یزید راوی ہیں کہ ہشام ابتدا میں جہمی مذہب کے قائل تھے،
ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام سے مناظرے کی خواہش کی تو میں نے حضرت سے وقت لیا، ہشام حاضر ہوئے تو آپ نے ایک سوال کر دیا کہ جواب نہ دے سکے، اور چند روز کے بعد جواب لے کر آئے تو آپ نے دوسرا سوال کر دیا، پھر چند روز تک جواب تلاش کرتے رہے، اور اب جو تیسری مرتبہ آئے تو حضرت کی ہیبت سے کلام کرنے کی ہمت نہ پڑی اور اسے توفیق پروردگار قرار دے کر ایمان لے آئے، اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس قدر ترقی کی کہ آپ نے حمران ابن عین، قیس، یونس ابن یعقوب اور مومن طاق کی موجودگی میں انہیں صدر مجلس میں جگہ دی اور فرمایا ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ، اور پھر ہشام کو مناظرے میں اتنا کامل بنا دیا کہ کوئی شخص بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ان کے دفاع حق کے اہل بیت کا اثر تھا کہ ہارون نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور وہ روپوش ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی اثنا میں جب وقت وفات قریب آیا تو بشیر سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل و کفن دے کر جنازے کو کناسہ میں رکھ دینا اور ایک پرچہ لکھ دینا کہ یہ ہشام کا جنازہ ہے جس نے حکومت کے خوف سے انتقال کیا ہے، تاکہ حکومت کو میرے مرنے کا یقین ہو جائے اور میرے گھر والے رہا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور متعدد لوگوں کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کو رہا کر دیا گیا کہ اب حکومت کو ہشام کے خطرے سے نجات مل گئی ہے۔ نمبر 9، یونس ابن عبد الرحمن ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی بھی زیارت کی، لیکن روایت کا شرف امام کاظم علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔ اصحاب اجماع میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام لوگوں کو مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب یوم و لیلہ بھی لکھی ہے جسے امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اول سے آخر تک پڑھ کر فرمایا کہ یہی میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ یونس نے سن 208 ہجری میں انتقال فرمایا، اور امام رضا علیہ السلام نے 3 مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی تھی اور انہیں مثل سلمان قرار دیا تھا کہ انہوں نے فرقہ واقفیہ کا شدت سے مقابلہ کیا اور لوگوں کو امام رضا علیہ السلام کی امامت کی طرف دعوت دی، ورنہ بہت سے لوگوں نے امام کاظم علیہ السلام کے بعد امامت کے سلسلے کو روک دیا تھا اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر کے امام کاظم علیہ السلام کے سارے اموال اور حقوق پر قبضہ کر لیا تھا۔ نمبر 10، یونس ابن یعقوب البجلی الدہنی حضرت معاویہ ابن عمار کے بھانجے تھے۔ ابتدا میں غالباً عبداللہ افطاح کی امامت کے قائل تھے، بعد میں امام کاظم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور معتبر ترین اصحاب امام میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے وکیل بھی ہو گئے۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مدینے میں انتقال فرمایا تو حضرت نے تجہیز و تکفین کا مکمل انتظام فرمایا اور تمام لوگوں کو جنازے میں شرکت کا حکم دیا اور بقیع میں قبر کا انتظام فرمایا، جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ عراقی تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے تھے، لہٰذا اگر انہیں بقیع میں جگہ نہ دی گئی تو ہم بھی اپنے جنازے وہاں دفن نہ کریں گے، جس کے بعد انہیں قبر کی جگہ دی گئی اور حضرت نے متولی قبرستان کو 40 دن قبر پر پانی چھڑکنے کا حکم دیا کہ یونس خدا کی نگاہ میں اس قدر عزیز ہیں کہ اس نے انہیں عراق سے جوار پیغمبر تک پہنچا دیا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔